الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سال کے اختتام پر اور نئے سال شروع ہوتے ہوئے یہ ایک غیر مسلموں کا ایک تہوار ہوتا ہے جس میں ہمارے مسلم بھائی بھی شریک ہوتے ہیں۔ کس نام سے؟ نیو ایئر۔ بعض کہتے ہیں جی ہیپی نیو ایئر، مبارکباد بھی دیتے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کیا بحیثیت مسلمان یہ کام کرنا اسلام میں جائز ہے؟ آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب تم لغویات سے گزرو تو بڑی عزت سے گزر جاؤ، وہاں شریک نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت لتتبعن سنن من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کی، میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی پیروی کریں گے، ایسی تقلید کریں گے، ایسے ان کے پیچھے چلیں گے، حتیٰ کہ شبرم بشبرن ذراعم بذراعن، کہ وہ بالشت کے جس طرح یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اسی طرح بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا ہو بہو یا 100% انہی کی ہی اتباع اور انہی کی ہی پیروی وہ کریں گے، حتیٰ کہ آگے لفظ ہیں کہ وہ اگر کسی بل میں داخل ہوں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ بل میں داخل۔ کیا مقصد؟ کہ ان کی اتباع اور پیروی اور ان کی تہذیب کی نقالی میں پورے اتریں گے۔ اور یہ نیو ایئر کے جو ہے نا دن منانا، نئے سال کی مبارکباد دینا، نئے سال کے لیے یہ جو ہے نا نائٹ کلب کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں یہ غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہیں، نصارہ کی طرف سے آئی ہیں، یہود کی طرف سے آئی ہیں۔ اسلام ان کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان کیا ہم ان کے تہواروں میں شریک ہو کر اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو کیا اس نئے سال کی ابتدا، آپ کو پتہ ہے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، تو یہ جنوری سے جو سال کی ابتدا ہو رہی ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ نے بتلایا یا آپ نے کیا یا خلفائے راشدین نے یہ اس کی ابتدا کی؟ قطعاً نہیں، کیونکہ یہ اس سے بھی پہلے آ رہا ہے، عیسوی سال ہے۔ تو اب یہ اس کی ابتدا کرنے والے اور یہ نیو ایئر کی مبارکیں دینے والے، محافل منعقد کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ سارے غیر مسلم ہیں۔ تو جب غیر مسلم ہم مسلمانوں کے جو اجتماعات ہیں یا ہمارے جو شعائر ہیں وہ نہیں اپناتے، مثلا کبھی غیر مسلموں نے بھی عید الفطر کا اہتمام کیا؟ کیا غیر مسلموں نے بھی کبھی عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا؟ کیا انہوں نے جمعۃ المبارک کا کوئی اہتمام کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر ہم مسلمان ہو کر ان کے ساتھ ایسے کیوں شریک ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ کیوں غلط ہے، اس لیے کہ وہ اس کو عید مانتے ہیں، جبکہ اسلام میں عیدوں کا تصور دو عیدوں کا ہے، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہیں اس کے علاوہ یعنی عید کے علاوہ اس کو مختلف تہذیبی اور تہوار بنا کر اس کے اندر محافل اور تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس انعقاد میں ان مجالس میں یہ کیا کرتے ہیں؟ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان میں مخلوط سسٹم ہوتا ہے، یعنی ایک کام کے اندر کئی ایک غلط کام ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سے واقف ہیں، کتنے اخبارات کے صفحے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اس رات کتنی شرابیں چلتی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ نہ مانیں ہم آپ کو تراشے دکھا سکتے ہیں اخباروں میں کہ اس رات یعنی نیو ایئر کے اس رات کو کتنا لمبی کمائیاں کرتے ہیں بڑے بڑے تاجر ان حرام کاموں کے لیے۔ وہ ان حرام چیزوں کا استعمال اور ان کا بیچنا اور خریدنا یہ بہت عام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ سال مسلمانوں کا نہیں ہے، تو پھر مسلمان کیوں اس میں شریک ہوتے ہیں، یہ کیوں مناتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ مسلمانوں کا سال نہیں لیکن مسلمان اسے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان خود اپنی تنخواہیں اور یا باقی دن رات کے معاملات جو ہیں ماہانہ یا ہفتہ وار، تو وہ اسی عیسوی کیلنڈر سے کیوں چلاتے ہیں؟
ٹھیک ہے، اگر چلاتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں کہ پھر ان کے جو ہے نا محافل بھی منعقد کریں اور ان کے عقائد کی تائید بھی کریں اور ان کے تہواروں کو جو ہے نا وہ خود منانا بھی شروع کر دیں، یہ قطعاً نہیں، کیونکہ وہ اس کی آڑ میں آ کے حرام کام کرتے ہیں جس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کبھی اے مسلمانوں یہ بھی دیکھو، اللہ سے ڈر جاؤ اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے خالف الیہود والنصارى، او لوگو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ابھی کوئی کرسمس ڈے منا رہا ہے، کوئی ان کی مبارکباد دے رہا ہے، کوئی تحائف تقسیم کر رہا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے، تو حالانکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خالف الیہود والنصارى، تو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ نیو ایئر کے اوپر ہم ہی مسلمان اپنے سوشل میڈیا پر کارڈ ہیں، مبارکبادیں ہیں، بھائیو یہ غلط ہے۔ کن کو مبارک دے رہے ہو؟ اللہ اکبر، ان کو جنہوں نے آپ کے بچوں کو ماں سے جدا کر دیا، آپ کی بہنوں کو بیوہ بنا دیا، بچوں کو یتیم بنا دیا، آپ پر آگ برسائی، آپ کو قبرستانوں کے اندر پہنچایا۔ دنیا میں آپ سارا نقشہ دیکھ سکتے ہو۔ ہم کس خوشی پر نئے سال کی جو ہے نا وہ مبارک بھی دیں اور نئے سال کی محفلیں منعقد کریں؟ کیا ایک سال ہمارا زندگی کا کم نہیں ہوا؟ کیا زندگی کا جو ایک سال کم ہوا ہے اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہمیں تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ زندگی کا ایک سال کم ہوا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جب ایک سال ایٹومیٹک کم بھی ہو رہا ہے، میری اور آپ کی عمر کا ایک سال بڑھ بھی رہا ہے، تو جو کم ہوا اس میں ہم نے کیا کیا؟ یہ تو محاسبے کا وقت ہے۔ کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ان کے تہواروں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ان کی مخالفت کی۔ خالف الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، خالف المشرکین، خالف المجوس، یہ مجوسیوں کی مخالفت، مشرکین کی مخالفت اور یہود و نصارہ کی مخالفت۔ تو ہم ہی مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، امتی کہلواتے ہیں، ہم ہی اپنے نبی کی ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ خواہ و فلسطین ہو یا بقیہ مناطق کے اندر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا؟ ابھی یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہو؟ میرے بھائیوں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ نئے سال کی مبارکباد کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ نیو ایئر، ہیپی وغیرہ یا اس کا منانا، محفل منعقد کرنا، اس کی بھی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ان محفلوں میں شریک ہو کر ان کے عقائد اور ان کی تہذیب اور ان کے تہوار کی حمایت یا تائید کرنا اور ان کے ارتکابات کام کے اندر شامل ہو کر ان کی سپورٹ کرنا یا ان کو خوش کرنا، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنا عقیدہ سمجھنا چاہیے اور عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہ عمل بھی کریں اور وفاداری کا ثبوت دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وفا کیجئے، یہاں بے وفائی مت کیجئے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے اور یہود و نصارہ کی مخالفت کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔ کوئی مجلس ہو، کوئی بھی تہوار ہو، یہ مسلمانوں کے تہوار نہیں تو پھر مسلمان کیسے منائے، کیسے شریک ہو؟ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ کو نہیں حساب دینا قیامت والے دن۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں، خواہ وہ کرسمس ڈے ہو یا نیو ایئر ہو، نہ شریک ہو، نہ مبارکباد دیں، نہ ہی کوئی کسی قسم کا رسالہ، کوئی میسج، کوئی پوسٹ، ان سے بالکل اجتناب کیجیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کا وفادار بنائے اور اسلامی جو ہے تہذیب کو اپنے اوپر بھی اور اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے بچوں پر بھی لاگو کرنے کی توفیق دے۔ غیر مسلموں کی تہذیبوں کی نفرت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشابہات سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اقدار جو ہیں، جو شاعر ہیں، انہیں بلند اور ان کو نشر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔